السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ جو شہزادہ ہے نا، یہ میرا پوتا ہے۔ یہ میرے دو بیٹے ہیں جن کے بالترتیب 4 اور 1 بچہ ہے۔ تو یہ میرے چھوٹے بیٹے محمد محسن کا واحد ایک بچہ ہے جس کا نام محمد سلیمان ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے تمام پوتا پوتی کے نام میں نے ہی رکھے، اور اللہ نے میرے بچوں کو توفیق دی کہ وہ ان ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کو پکارے۔ محمد سلیمان اللہ کے حکم سے، جیسا کہ ہوتا ہے نا مرضی اللہ کی، اپنی ماں کا واحد بچہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہن بھائیوں سے محروم رکھا ہے۔ بہرحال یہ بڑا ہونہار بچہ ہے، بڑی سمجھ اور بوجھ کا مالک ہے۔ اس کے باپ کا ارادہ بھی یہ ہے کہ اس کو وہ حافظ بنائے، اور جیسے میرے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حفظ کرانا شروع کر دیا ہے، اور وہ 9واں پارہ حفظ کر رہا ہے، جس کا میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا۔ اس بچے کے متعلق بھی اس کے باپ کا خیال ہے کہ وہ اس کو حافظ بنائے گا۔ اللہ رب العزت اس خیال میں برکت ڈالے، پختگی کرے، اور اس کو صحیح معنی میں اعلیٰ درجے کا حافظ اور نیک اور ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساتھ ایمان کے ہو اور وہ والدین کا فرمانبردار ہو۔ اس زمانے میں اس چیز کی طرف دھیان کم ہے، لوگ بچوں کے اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ یہ دیکھتے ہوئے بس پڑھ رہا ہے یہ۔ بہرحال میری دعا یہ ہے کہ میری نسل میں لوگ باادب پیدا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم خواہش یہ ہے کہ وہ والدین کا کہنا ماننے والے بنیں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو نظر نہیں آتا نا، دنیا میں جو نظر آنے والی چیز اور جو محبت کرنے والی چیز ہے دنیا میں، وہ ماں ہے اور باپ ہے۔ ماں نمبر 1 پر آتی ہے اور باپ نمبر 2 پر۔ درجے کے اعتبار سے ماں نمبر 1 پر ہے، اور باپ 3 درجے نیچے ماں سے ہے۔ بہرحال گھریلو نظم کو قائم رکھنے کے لیے مرد کو اولیت دی ہے، اور عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا دنیا میں کسی کو سجدہ کرانا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں پہ آ کر کے فیملی کے سسٹم کو مضبوط کرنے والا کھوٹا بنا دیا، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، مسائل سے مسائل سامنے آتے ہیں نا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نظم کے لیے، ڈسپلن کے لیے، ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے صرف ایک ہی شخص کا حکم اگر چلے تو وہ ماحول صحیح رہتا ہے، اور جہاں 2-3 حکم چلانے والے ہوں وہاں پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ بعد میں اس پیارے بچے کی بات کر رہا تھا، اس کا نام محمد سلیمان ہے۔ ہم لوگ کوئٹہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہی اسکول ہے جس کا نام ناصرہ اسکول ہے، اور کراچی کے اندر بہت مشہور اسکولوں میں سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بچہ 3ری کلاس میں پڑھتا ہے، مگر بڑا ہونہار ہے، بہت چھوٹے درجے میں، یعنی پیپل سے چلا ہے، تب یہ 5ویں سال میں 3ری کلاس میں آیا ہے۔ تو ظاہر ہے بہت سمجھدار ہے، اپنی کلاس میں اول نمبر پر پاس ہوتا ہے، اور اس کی مسیں اس کی بڑی تعریف کرتی ہیں۔ اس کی جو پرنسپل ہیں اسکول کی،
انہوں نے پچھلے سال اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اس کو فری شپ دے دی، یعنی اس کی فری شپ دے دی. اتنا اس کا ماشاء اللہ زبردست اس کی پرفارمنس رہی کہ اس کو فری شپ دے دی گئی. تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ ایک بچہ ایسا بھی ہے. اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج کل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں تو کیا وہ اپنے اس فلسطینی اپنے ملک کو، اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. تو اس کے اسکول میں کچھ اچھے پرنسپل ہیں اور کچھ اسکول کے ٹیچر بھی اچھے ہیں کہ انہیں احساس ہوا. حالانکہ دنیا میں مسلمان حکومتیں کتنی ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، سارے مسلمان خاموش ہیں. مگر اس کے اسکول کے پرنسپل کو اور وہاں کے اساتذہ کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے ایسے ہی امتحان لینے کے لیے اپنے بچوں سے کہا، اسمبلی میں کوئی بچہ ہے جو اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا میں اس پہ کوئی تقریر کر سکے. میٹرک تک کے طلبہ موجود تھے. الحمدللہ میرا یہ پوتا آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا اس نے کہ میں بات کروں گا. یہ تیسری کلاس کا طالب علم ہے. اس نے کیا بات کری ذرا آپ بھی سنیے. میں نے کہا کہ جو تمام ممالک جو فلسطین کی مدد کر سکتے تھے وہ نہیں کر رہے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. دیکھیں اس بچے کو کوئی بات کہی نہیں گئی، یہ خود گھر میں جو ماحول ہے ہمارا اس میں باتیں سنتا ہے. اس نے ایک بڑی بات یہ کہہ دی اور یہ بہت بڑی، یعنی سارے ہیڈ مس نے اور سب نے، سارے اسکول نے سراہا کہ کوئی بھی یہ بچہ یہ بات نہیں کہہ سکا. اور اس بچے نے ماشاءاللہ ایک بالکل حقیقی بات کہہ دی کہ ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے وطن کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کہہ بھی نہیں رہے. جبکہ دیکھیں کہ مغربی دنیا کے تمام کفار کہنا چاہیے، عیسائی یہودی سب ایک ہو گئے ہیں اور سب مل کر کے اسرائیل جو ایک غاصب ملک بنایا ہے، زبردستی ایک ملک بنا دیا فلسطین میں، فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا. اس کے سلسلے میں اس بچے نے بات کی. یہ ہمارے لیے بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پوتے میں اور میرے بچوں میں یہ چیز موجود ہے دینی اعتبار سے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے تو ہر مسلمان جو کسی بھی حصے میں رہتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو اس بچے نے یہ بات اپنے طور پر ثابت کر دی کہ یہ بھی فلسطینیوں کے دکھ درد میں شریک ہے. ان بچے جو شہید ہو رہے ہیں ان کا دل و جان سے یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، فلسطین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اسرائیل کو نامراد کر کے ملیہ میٹ کر دے، کیونکہ اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسرائیل زبردستی ایک فلسطین کی جگہ پر بنائی گئی ہے. فلسطین کو لمحہ آزاد کرے، بیت المقدس کو آزاد کرے اور اس ملک کو فلسطین کی حیثیت سے پوری دنیا جانے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بانصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے والد کی تمنا کے مطابق بہترین حافظ بنائے. یہ بہرحال میں اس بچے کے ساتھ اس لیے میں نے ویڈیو کیا کہ یہ ہونہار نظر آتا ہے. کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. تو بہرحال یہ تیسری کلاس میں رہتے ہوئے ہم نے تو کوئی اسے نہیں سکھایا تھا، اس نے خود آگے بڑھ کے ہاتھ بھی اٹھایا اور اسمبلی میں ایسی تقریر کر ڈالی کہ سب انگوش بدا رہ گئے. آپ بھی دعا کیجیے اس بچے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو ہونہار، بانصیبہ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کا فرمانبردار بنائے.
ماں باپ کے فرمان بردار بچے نہیں بن رہے ہیں، ماں باپ سے زبان چلا رہے ہیں، ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں۔ بڑی اچھی تربیتیں کرنے کے باوجود بھی بچے شادی ہونے کے بعد میں ایسی آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے توبہ توبہ کعبے سے کافر، گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر ہیں جہاں دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پہ ناچتا ہے تو دوسرا دوسرے کے کہنے پہ ناچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، اس ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں۔ وہ ٹرینڈ کیا ہے اب میں اس میں آپ کو کیا بتاؤں، بہرحال یہ کہ والدین کی کوئی نہیں سن رہا، سب اپنی غرض کی، اپنی بیویوں کی اور اپنی مرضی چلا رہے ہیں والدین کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ والدین کے دکھ درد کو سمجھیں اور احساس کو سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔